ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی۔ ناظرین گرامی، جنگ آزادی کی بات ہو رہی ہے، 15 اگست کی آمد ہوتی ہے، تو اس مہینے میں بالخصوص ہماری بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے جو کیا، بالخصوص علماء نے جو کیا، اس کو جو ہے عوام کے سامنے لایا جائے، اور بار بار لایا جائے، اور جتنی بھی بار لایا جائے اس میں کمی محسوس ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے جو ہے پرکھوں کی تاریخ کو بار بار اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کیا جاتا رہنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے ماضی سے جو ہے واقف ہوں، اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور کیا نہیں ہوا، کیا ہونے والا ہے، اس سے وہ صحیح طور پر اندازہ لگا سکے۔ مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء مدظ اللہ العالی نے ایک مضمون لکھا ہے، علماء کرام کی جو آزادی میں کردار ہے، بالخصوص علماء دیوبند کے حوالے سے۔ تو میں مولانا کی شکریہ کے ساتھ انہی کے مضمون کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مولانا رقم تراز ہیں کہ آج ہم یوم جمہوریہ کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ہر طرف جشن اور خوشی کا ماحول ہے، لیکن یہی وہ موقع ہے کہ جب ہم اپنے ان اکابرین کو بھی یاد کریں جنہوں نے اس دن کے لیے عظیم قربانیاں دیں، یہاں تک کہ آزادی کے لیے ان میں سے بہت سے ہنستے ہوئے پھانسیوں پر جھول گئے۔ آزادی کی اس طویل جدوجہد اور سیکولر دستور سازی میں دارالعلوم دیوبند اور خاص طور پر جمعیت علماء ہند کا جو قائدانہ کردار رہا ہے، وہ ہر اعتبار سے تاریخی ہے۔ صدیوں کی غلامی کے بعد آزاد ہوئی ایک عظیم مملکت کو اتحاد کی ڈور میں باندھ کر جمہوریت کے ستون پر اسے کھڑا کرنے میں دوسرے برادران وطن کے مقابلے ہمارے ملی قائدین کا کلیدی کردار تھا۔ ماضی کے وطن سے ہی تاریخ پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کی تاریخ تحریک اور توانائی کا سرچشمہ ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے وطن عزیز میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے ایک مخصوص ذہنیت کے لوگوں نے تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے جس طرح کا پروپیگنڈا کیا، اس سے ہماری تاریخ مفروضوں اور فرضی داستانوں کا مجموعہ سی بن کر رہ گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کی جنگ آزادی میں علماء کا جو روشن کردار رہا ہے، اسے تقریباً فراموش کیا جا چکا ہے، جبکہ تاریخی سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی تھی، اور یہاں کے عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا جب اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے عالم بغاوت علماء نے ہی بلند کیا تھا، اور جنگ آزادی کا سور بھی انہوں نے ہی پھونکا تھا۔ ہندوستان کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی 1857 عیسوی میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ بات اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے لا علمی پر مبنی ہے۔ آزادی کی تاریخ 1857 عیسوی سے نہیں، بلکہ 1799 عیسوی میں اس وقت شروع ہوئی جب سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سرنگا پٹنم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا، جس وقت ان کے خون میں لتھڑی ہوئی لاش پر انگریز فوجی نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد ہی انگریز یہ کہنے کی ہمت پیدا کر پائے کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی، ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے عملی طور پر چھوٹے چھوٹے نوابوں اور راجاؤں کو شکست دے کر ان کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین گرامی، مولانا لکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ انہیں زہر دے دیا گیا، ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی اس زہر سے جاتی رہی، ان کو دہلی شہر سے دربدر کر دیا گیا۔ ان تمام سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے اپنے موت سے پہلے 2 روحانی شاگرد پیدا کر دیے، ایک حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان لوگوں نے پورے ملک کے دورے کیے اور مسلمانوں سے جہاد کی بیعت لی، اور اس بات کا عہد لیا کہ وہ مل کر ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد بالاکوٹ کے میدان میں ان دونوں بزرگوں کی قیادت میں وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑی گئی، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ آزادی وطن کے لیے جنگ آزادی کی پہلی جنگ تھی، جو دوسری آزادی کی جدوجہد 1857 کی بنیاد بنا۔ اس جنگ سے ناکامی کے بعد جو لوگ واپس ہوئے، انہوں نے ایک بار پھر اکائیوں کو جمع کیا، افراد تیار کیے، اور 26 سال کی محنت کے بعد 1857 میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد شروع ہوا، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے، لیکن تاریخی سچائی یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی۔ آزادی وطن کے لیے دوسری جنگ بھی ناکام ہوئی۔ اس کی پاداش میں علماء کو گرفتار بھی کیا گیا، اور کچھ علماء نے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا۔ جب یہ علماء 3-4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا،
تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ یتیم جن کے باپ جام شہادت نوش کر گئے، انگریز کی دشمنی کی وجہ سے ان کے یتیم بچے سڑکوں پر ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے فکری محاذ پر بھی اپنی لڑائی تیز کر دی۔ چنانچہ کرسچن اسکول، عیسائی پوپ اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا، رہائش اور تعلیم مفت دیں گے۔ مقصد ذہنی اعتبار سے ان کو انگریز بنانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے آبا و اجداد نے انگریز دشمنی میں جدوجہد آزادی میں جام شہادت نوش کیا تھا، لیکن اب انہی کی اولاد انگریزوں کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کو فکری اعتبار سے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے اور کچھ فیصلے لیے۔ اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جہاں ملک کو آزاد کرانے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے افراد تیار کیے جا سکیں۔ چنانچہ مکمل 7 سال کے بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور ہمارے اکابرین کے ذریعے بالکل وہی نعرہ دیا کہ ہم بچوں کو مفت کھانا اور رہائش کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور ان بچوں کو ان کے آبا و اجداد کی طرح جدوجہد آزادی کے لیے قوت بنائیں گے۔ لیکن یہ تو فقیر اور بوریا نشین تھے۔ ان لوگوں نے مدرسہ بنایا اور قوم کو پیغام دیا کہ اگر غلامی کی لعنت کی زنجیر توڑ کر آزاد ہونا ہے تو اس مدرسے کو زندہ رکھیں۔ پھر لوگوں نے دل کھول کر اس کی مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند برسوں کے اندر بخارا، سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے شہر شہر سے بچے جمع ہونا شروع ہو گئے جن کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ ہمارے علماء قوم کو یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں اور آپ کے اولاد زندہ ہے، آپ کے گھر میں اسلام کی روشنی زندہ ہے اور آپ آزاد ہیں۔ ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جنگ آزادی، اسلام کی آبیاری، وطن کی حفاظت اور اسلام دشمن طاقتوں سے لوہا لینے کے لیے ایک تحریک کی شکل میں مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر دارالعلوم دیوبند نے ایسے ایسے سپوت پیدا کیے جنہوں نے پورے ملک میں آزادی وطن کی شمع روشن کی۔ دارالعلوم کے ایسے پہلے سپوت مولانا محمود حسن شیخ الہند تھے جو دیوبند کے رہنے والے تھے۔ یہ دبلے پتلے اور قدرے پستقت تھے، لیکن ان کے حوصلے پہاڑ کی طرح مضبوط تھے جس میں وطن کی آزادی کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ مادر وطن کی آزادی کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ صوبہ جات متحدہ کا انگریز گورنر مسٹن کہا کرتا تھا اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلا کر انگریزوں کو حیران کر دیا۔ انگریزوں کو آخر تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس تحریک کے پیچھے اصل دماغ کس کا ہے۔ انگریز مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کو اس تحریک کا سربراہ سمجھتے رہے، لیکن شیخ الہند کا جو دماغ تھا وہ انگریز جیسی ذہین قوم کی سمجھ سے بالا تر تھا، اور انہوں نے سینکڑوں ایسے جیالے اور جید علماء پیدا کیے جنہوں نے انگریز حکومت کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسیر تھے جو ان کے خاص شاگرد اور خاص خادم کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر جیل جانا ضروری سمجھا اور شیخ الہند کی خدمت کے لیے جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر دارالعلوم کے سب سے بڑے استاد بنے۔ ساتھ ہی انہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنی شاگردوں کی ایک ٹیم اور جماعت تیار کر کے باضابطہ تحریک آزادی شروع کی۔ تاریخ میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ الہند نے اس تحریک میں رنگ و روغن بھرنے کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل بھیجا۔ دوسری طرف شیخ الہند خود خلافت اسلامیہ سے تعاون حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ شیخ الہند کی تحریک اگر کامیاب ہو گئی ہوتی تو ہندوستان کب کا آزاد ہو چکا ہوتا، لیکن قدرت ابھی اور قربانیاں چاہتی تھی۔ شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے ریشمی خطوط یعنی ریشمی رومال تحریک کے خطوط پکڑے گئے اور حجاز مقدس ہی سے آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کو مالٹا بھیج دیا گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے رہا ہو کر آئے تو سارا منظرنامہ بدل چکا تھا، اس لیے انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور جمعیت علماء ہند کو مشورہ دیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کا ساتھ دے کر اور تشدد کو چھوڑ کر عدم تشدد کا نعرہ لگائے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے شاگرد خاص رفیق مالٹا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور دوسرے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان کے نقش قدم پر چل کر تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ ایک سوال ہے کہ جمعیت علماء ہند کی ضرورت کیوں پڑی اور شیخ الہند نے اس کو کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدوجہد آزادی میں کوئی ایسی مشترکہ تحریک نہیں تھی جس کے بینر تلے مسلک و مذہب کے قید سے آزاد ہو کر محض ایک ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر یہ لڑائی لڑی جائے۔
ملک کا یہی نقشہ تھا کہ 23 نومبر 1919 میں بمقام دہلی خلافت کانفرنس ہوئی، جس میں ملک کے کونے کونے سے علماء کرام تشریف لائے، ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت شیخ الہند کی مالٹا کی جیل سے رہائی کی اطلاعات آ رہی ہیں، اس لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آ کر مکمل آزادی وطن کی تحریک کو چلا سکے۔ چنانچہ اسی وقت فیصلہ دیا اور امرتسر میں ہندوستان کے ممتاز علماء نے جمع ہو کر 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی اور مفتی کفایت اللہ کو عارضی صدر بنایا گیا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 1920 میں مالٹا سے ہندوستان تشریف لائے اور اسی سال دہلی میں جمعیت علماء ہند کا دوسرا سالانہ جلسہ ہوا، جس میں ان کو جمعیت علماء ہند کا مستقل صدر بنایا گیا۔ آپ نے اپنے خطبہ صدارت میں خاص طور پر علماء کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے اور تمام اجتماعی اور انفرادی شعبوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آگے فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے آزادی کے حوالے سے اپنے استاد کی کڑھن اور بے چینی کو جذب کر لیا تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سینے اور دل کے اندر استعماری قوتوں کے خلاف جو آگ سمائی ہوئی تھی اس کو اور تیز تر کر دیا اور جہاد آزادی کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مکمل طور پر ملک کو آزادی دلانے میں لگ گئے۔ اپنے استاد کی فکر کو آگے بڑھانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنے 80 سالہ زندگی میں کم و بیش 9 سال انگریز کی جیل میں گزارے، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر 8 دن کے اندر آپ کا ایک دن جیل میں گزرا ہے، اور اس کے اندر قید تنہائی بھی ہوئی، صعوبتیں اور مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کس جیل میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، تو فرمایا کہ سابرمتی جیل گجرات کے اندر قید بڑی بامشقت تھی۔ تو ناظرین گرامی، یہ علماء کرام کی قربانیاں ہیں کہ کس طرح سے جو ہے جنگ آزادی میں انہوں نے حصہ لیا، اور آج جو ہے اسی بھارت والے ان علماء کرام کو جس نظریے سے دیکھتے ہیں، اور متعصب ذہنیت کے لوگ آج مدارس علماء کرام کو جس جو ہے دشمنی اور عداوت کے پلڑے میں رکھ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان قربانیوں کو بار بار لانا اور بار بار بیان کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔